الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاة الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما كانوا بآیاتنا یجحدون۔ آج سورۃ الاعراف آیت نمبر 51 سے پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا جنتیوں کا جہنمیوں کا آپس میں جو بات ہوگی، مکالمہ ہوگا، اور آخر کی جو آیت تھی، جہنمی مانگ رہے ہوں گے جنت والوں سے کہ ہمیں نعمتیں دے دو، ہم پر پانی گرا دو، جنت کے انعام جو ہیں ہمیں بھی دے دو۔ جنت والے کہیں گے تم پر یہ نعمتیں اللہ نے حرام کر دی ہیں۔ آگے وہی ابھی سلسلہ کلام جاری ہے کہ وہ لوگ کن پر جنت کی نعمتیں حرام ہیں، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ جنہوں نے بنا لیا ان کے دین کو، اللہ کے دین کو کیا بنایا، لہوا ولعبا، کھیل اور تماشا بنا لیا، وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور دھوکے میں رکھا ان کو دنیا کی زندگی نے۔ وہ لوگ جہنم میں جائیں گے جنہوں نے دنیا کو یہ سب کچھ سمجھا ہوا ہے، دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے کہ یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، ان کے پیچھے نہ لگنا۔ انہوں نے جہنم کر کے، قبر قیامت آخرت کر کے ہمارے خون خشک کیے ہوئے ہیں۔ بس یہی دنیا ہے، 2 دن کی زندگی ہے، کھا پی لو، عیش کر لو، موجیں کر لو۔ دنیا کو ہی لہو و لعبا، کھیل اور تماشا بنا لیا، دین کو لہو اور لعب بنا لیا، کھیل تماشا بنا لیا۔ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں رکھا، دنیا کے فائدے، دنیا کی لذتیں ہیں، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے عہدے، دنیا کا حسن، دنیا کی چکا چوند روشنیاں۔ آگے آئے گا سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں دنیا کی ساری جو رونقیں ہیں یہ ہم نے آزمانے کے لیے، یہ امتحان کے لیے بنایا ہے کہ دیکھو ان میں کون مگن ہو کر اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے اور کون ان کو نظر انداز کر کے اپنی آخرت کی تیاری کرنے والا ہے۔ اب جن لوگوں کو دنیا کی چکا چوند روشنیاں اپنے اندر جو ہے پھنسا لیں، دنیا کا حسن جن کو آخرت نہ دکھائے، آخرت سے اندھا کر دے، وہ صرف اسی دنیا کی لذت میں کھویا رہے، ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ جن کا مطمع نظر دنیا ہو، جن کا مقصد دنیا ہو، جو آخرت کے بارے میں سوچیں ہی نہ، جن کی ساری کوششیں، ساری کاوشیں، ساری محنت، دن اور رات کی ساری تگ و دو ان کی دنیا کے لیے ہو، تو ایسے سمجھ لو غرتہم الحیاۃ الدنیا، دنیا نے ان کو اپنے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ سوتے ہیں تو دنیا کے فائدے سوچتے ہوئے سوتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کا مال کیسے بڑھے گا، بینک بیلنس کیسے زیادہ ہو جائے گا۔ ان کا مطمع نظر ہے کہ بس پیسہ آئے، دولت آئے، حلال سے آئے، حرام سے آئے، جائز ہو ناجائز ہو، جدھر سے آئے بس پیسہ آنا چاہیے۔ یہ حالت و کیفیت ان کی دنیا میں تھی۔ اللہ فرماتے ہیں آج جنت ان پر حرام ہے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، پھر کہا جائے گا پس آج کے دن ننساہم، ہم بھلا دیں گے تم کو، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح تم نے بھلا دیا تھا ہماری اس دن کی ملاقات کو۔ جس طرح تم دنیا میں یہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے، ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اس چیز کو تم بھول چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج ہم بھی تمہیں جہنم میں ڈال کر اسی طرح بھلا دیں گے۔ جس طرح تم نے بھلا دیا تھا نا، یقین آیا تھا تمہارے دل میں، پیغام آئے تھے کہ مرنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، لیکن اس بات کو تم نے بھلا دیا۔ کس وجہ سے بھلایا؟ دنیا میں پڑھ کر وقت نہیں ملا، دنیا کے فائدے اتنے تھے کہ اگر اللہ کی ملاقات کو یاد رکھتے تو پھر ان فائدوں کو چھوڑنا تھا، حرام کو چھوڑنا تھا، سود کو چھوڑنا پڑتا تھا، سارے دنیا کی قربانیاں دینی پڑتی تھیں، وہ قربانیاں تم نے نہیں دیں، اپنی آخرت کو ترجیح نہیں دی، بھلا دیا رب کی ملاقات کو، تو آج اللہ فرمائیں گے ہم بھی جہنم میں ڈال کر تمہیں بھلا دیں گے۔ اب مرو، عذاب میں مبتلا رہو، پھر کیا ہوگا؟ ہزاروں سال تک آگے آئے گا، ہزاروں سالوں تک بلاتے رہیں گے اللہ کو، اللہ رب العالمین جواب نہیں دیں گے، اللہ سنیں گے نہیں۔ آج دنیا ہے، اللہ رب العالمین خود آسمان دنیا پر آ کر بلاتے ہیں، آؤ مجھ سے معافی مانگو میں معاف کر دوں، رزق مانگو، شفا مانگو، سب کچھ دینے کے لیے اللہ رب العالمین آواز لگاتے ہیں۔ لیکن آج جو نہ اٹھیں، اللہ کی آواز پر لبیک نہ کہیں، اللہ کی طرف نہ آئیں، جہنم میں اللہ ڈال کر بھول جائیں گے، وہاں چلائیں گے، روئیں گے، بلائیں گے، ہزاروں سال تک بلاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ جواب نہیں دیں گے۔ وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، اور البتہ تحقیق، جئناہم، ہم لائے ہیں ان کے پاس بکتاب، ایسی کتاب، فصلناہ، جس میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا، علی علم، علم کے مطابق،
ہدن اس میں ہدایت بھی ہے و رحمت بھی ہے ماننے والی قوم کے لیے۔ حل ینظرون نہیں وہ انتظار کر رہے الا تأویلہ مگر اس کی حقیقت کا۔ یہ لوگ مکہ کے مشرک کیوں نہیں مانتے قرآن کو؟ یہ ساری چیزیں ہم نے بتلا دیں، جنت جہنم بتا دی، اب ان کو یقین کیوں نہیں آتا؟ یہ صرف اس چیز کا انکار کر رہے ہیں کہ وہ قیامت آ جائے، آنکھوں سے دیکھ لیں، جہنم کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تب مانیں گے۔ یہ صرف اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں، باقی ساری ان پر حجتیں پوری ہو گئیں، یقین آ گیا، پتہ ہے ان کو کہ قرآن بھی سچ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں۔ یہ اس جیسی کلام ہم نہیں بنا سکتے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ صرف اب اسی چیز کے انتظار میں ہے کہ آنکھوں سے دیکھیں، ہاں اگر آخرت ہے تو پھر مان لیں گے، توبہ کر لیں گے، لیکن کیا ہے جب آنکھوں سے دیکھ لیں گے حقیقت کو، یوم یأتی تأویل، جس دن آ جائے گی اس کی حقیقت، یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ، نسو ہو جنہوں نے اس کو بھلا دیا، من قبل اس سے پہلے، قد جاءت رسل ربنا، تحقیق آ گئے رسول ربنا ہمارے رب کے رسول، بالحق کے حق کے ساتھ، فہل لنا من شفعاء، کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارشی، فیشفعوا لنا، تاکہ وہ سفارش کرے ہمارے لیے، او نردو، یا ہم لوٹا دیے جائیں، فنعمل، تو ہم عمل کریں گے، غیر الذی، علاوہ اس کے، کننا نعمل، جو ہم عمل کرتے تھے، کہ جب اس کی حقیقت آئے گی نا تب تو قیامت آ جائے گی، دکھا کر تو نہیں منوانا نا، جب آ جائے گا وہ دن، وہ قیامت آئے گی، آنکھوں سے دیکھیں گے، جنہوں نے اس دن کو اس کے آنے سے پہلے یاد نہیں کیا، بھلا کر رکھا، تو پھر وہ حسرت کے طور پر کہیں گے کہ ہمارے پاس رسول آئے تھے رب کے، کیا اب ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے؟ ہم تو دنیا میں کہتے تھے کہ سفارش ہو جائے گی، ہم بچ جائیں گے، فلاں میں چھڑوا لے گا، اس وقت بلائیں گے کوئی ہے سفارشی ہمارے لیے تاکہ وہ سفارش کرے ہمیں، یا پھر وہ یہ کہیں گے کہ اب ہمیں ایک اور مہلت دی جائے، دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دیا جائے، تو پھر ہم وہ عمل کریں گے جو عمل اب ہم نے نہیں کیے۔ قد خسروا انفسهم، اللہ فرماتے ہیں یہ موقع ایک بار ہی ملا ہے سب کو، ہمیں بھی دنیا میں جو زندگی ملی ہے ایک بار ملی ہے، یہ ایک ہی چانس ہے۔ دنیا کا امتحان ہوتا ہے نا، دوبارہ چانس ملتا ہے، فیل ہو گئے ہیں تو دوبارہ چانس ہے، دوبارہ امتحان دے دو۔ آخرت کے امتحان میں ایک ہی دفعہ ہے، دنیا میں دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، دوسرا چانس نہیں ہوگا۔ پاس ہو گئے تو ہمیشہ کی کامیابی ہے، اگر فیل ہو گئے ہمیشہ کی ناکامی۔ تو اس امتحان کی تیاری کریں، اس کی فکر کریں، اپنی آخرت کو اپنا مطمع نظر بنائیں۔ قد خسروا انفسهم، اللہ فرماتے ہیں تحقیق نقصان میں ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہو جائے گا ان سے جو وہ گھڑتے تھے اپنی طرف سے، جو انہوں نے عقائد اپنے گھڑے ہوئے تھے، بنائے ہوئے تھے کہ سفارشی جو ہے اللہ سے سفارش کر کے ہمیں چھڑوا لیں گے، یہ ہمارے شفعاء ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہمارے سفارشی۔ آج بھی کئی مسلمانوں نے یہی عقیدے بنائے ہوئے ہیں کہ پیر صاحب چھڑا لیں گے، ان کے نام پہ ہم نظر و نیاز دیتے ہیں، ہم جو ہے نا ان کو خوش کیے ہوئے ہیں، ان کی درباروں پہ ہم جو ہے نا چادریں چڑھاتے ہیں، ہم ان پر ان کی 11ویاں دیتے ہیں۔ کئی مسلمانوں کے یہ عقیدے ہیں کہ فلاں کو پیر بنائے وہ بچا لے گا، وہ چھڑوا لے گا، یہی عقیدے اور نظریے مشرکین مکہ کے بھی تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی، اور ایسے بندوں نے جنہوں نے آخرت کی تیاری نہیں کی، عمل نہیں کیے، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، نقصان میں ڈالا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس خسارے سے، اس نقصان سے بچا لیں، اور اللہ رب العالمین قیامت کے آنے سے پہلے بلکہ اپنی موت سے پہلے ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دیں کہ جس کی بدولت اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔